بہت سے دوست مختلف ممالک سے جو خطوط لکھتے ہیں ان میں بارہا اس سوال کا اعادہ کیا جاتا ہے، یعنی تکرار سے بار بار مختلف دوستوں کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ عبادت میں مزہ پیدا کرنے کی کیا ترکیب ہے۔ بعض لوگ علمی پیاس بجھانے کی خاطر بغیر کسی ہجان کے لکھتے ہیں، اور بعض معلوم ہوتا ہے شدید اعصابی دباؤ کا شکار ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، بہت زور مارتے ہیں، لیکن عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت کے بیرونی دروازے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور عبادت کو چھوڑ کر جانے کا قصد کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ گویا مجھے آخری تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں سمجھا لو اور بچا لو، ورنہ پھر اگر ہم نے عبادت سے منہ موڑ لیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ مختلف دوستوں کو مختصراً مختلف جواب میں دیتا ہوں، لیکن یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ باوجود اس کے کہ اس سے پہلے بھی اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے بار بار اس مضمون کو جماعت کے سامنے کھولنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں سورہ فاتحہ کے نقطہ نگاہ سے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ سورہ فاتحہ میں در حقیقت تمام سوالات کا حل ہے، اور کوئی بھی ایسی مشکل نہیں جسے یہ کشا نہ کر دے، اسی لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا، یعنی چابی ہر چیز کو کھولنے والی۔ اگر آپ اس صورت پر غور کریں تو کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی کنجی اس میں آپ نہیں پائیں گے۔ مختصر تعارف اس کا یہ ہے کہ اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کی ماں ہے، اور بھی بہت سے اس کے نام ہیں۔ اس کی 7 آیات ہیں اور 7 ہی مضامین میں اس پر بحث کی گئی ہے، اور ہر انسان اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو ادا کرتا ہے۔ یہ وہ صورت جو ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ خود اس کے متعلق بھی سوال اٹھتے ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں کہ ایک ہی صورت ہم مسلسل پڑھتے چلے جائیں تو آپ خود ہی کہیں کہ کیا بوریت نہیں ہوگی؟ ایک ہی جیسے الفاظ عیسائی تو ہفتے میں ایک دفعہ یعنی اتوار کے دن جا کر کچھ سنتے یا کوئی باتیں دہراتے ہیں، لیکن مسلمان ہر روز ہر نماز میں جو 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا اعادہ ضرور کرتا ہے اور اس کو تکرار سے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہی کھانا اگر روز کھایا جائے تو انسان تنگ آ جاتا ہے۔ دیکھیے یہود اسی وجہ سے کتنی بڑی ٹھوکر کھا گئے تھے کہ کھلم کھلا خدا کی نعمت کے خلاف بغاوت کی کہ ہم ایک نعمت پر راضی نہیں رہ سکتے ہمیشہ کے لیے، ہمیں تو مختلف قسم کے کھانے دیے جائیں۔ کون انسان روزانہ ایک کھانا کھائے؟ تو اس مصیبت سے تو مذہب سے دور ہٹنا ہی بہتر ہے۔ جب تحریک جدید کا آغاز ہوا تو احمدیوں کے لیے بھی کچھ اسی قسم کا ابتلا آیا تھا۔ غربا تو ایک کھانے پر راضی ہوتے ہی ہیں، لیکن تحریک جدید نے جب ایک کھانا کہا تو امراء کو بھی اس کا پابند کر دیا۔ لیکن اس میں اور یہود کے ابتلا میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ یہود کا ابتلا یہ تھا کہ ایک کھانا اور روزانہ ایک ہی کھانا، قسم میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن تحریک جدید کے پروگرام میں تو روزانہ آپ صبح سے شام، شام سے صبح قسمیں تبدیل کر سکتے تھے۔ تو بہت بڑا ابتلا میں وہ ڈالے گئے تھے، اور آخر ایک بڑا حصہ اس میں ناکام رہا۔ مگر بعید نہیں کہ اس میں بھی وہی مضمون ہو جو سورہ فاتحہ سے تعلق رکھتا ہے
یعنی ظاہری طور پر ایک کھانا بھی ان کو دیا گیا ہوگا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ روحانی غذا کا ذکر زیادہ ہے۔ کوئی ایسی روحانی غذا ان پر لازم کی گئی جسے انہیں باقاعدہ ہمیشہ تکرار کے ساتھ دہراتے چلے جانا تھا اور جس سے چمٹے رہنا تھا۔ بس ظاہری طور پر بھی ایک کھانا اور روحانی لحاظ سے بھی ایک کھانا، یہ تو دوہرے ابتلا میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن کریم نے جب سورہ فاتحہ کو ام الکتاب قرار دیا اور بار بار دہرائی جانے والی آیات قرار دیا، تو یہی وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا فرض قرار دے دیا اور بار بار دہرائی جانے لگی۔ یعنی نمازوں میں یہ کتاب ام الکتاب یا سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جانے لگی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ وہ ایک ایسی بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے جس کے اندر اس کے متعلق اٹھائے جانے والے سارے سوالات کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس مناسبت کے ساتھ تفسیر کرنا جو میں ذکر چلا رہا ہوں، بہت ہی زیادہ وقت چاہتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں اس مضمون کا تعارف آپ سے کروا دوں تاکہ بعد میں آپ سوچتے رہیں اور اس سے استفادہ کریں۔ جو 7 مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے 4 صفات باری تعالی ہیں اور ایک عبادت کا عہد ہے اور ایک استعانت ہے یعنی مدد مانگنا، اور ایک ہدایت کا ذکر ہے یعنی ہدایت طلب کرنا۔ یہ 7 باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں جو لفظ الحمد ہے اس کا اس سارے مضمون سے تعلق ہے۔ بس صفات باری تعالی میں 4 ہیں، لیکن حمد ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک دائمی لازمی ہمیشہ کا تعلق رکھتی ہے، اور بعد میں بھی جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان سب کا حمد سے تعلق ہے۔ بس حمد ایک رنگ ہے سورہ فاتحہ کا، اسی لیے اسے الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک حمد کا تعلق ہے، یہ چونکہ ہر مقام شکر پر ادا کی جاتی ہے، اس لیے جب بھی ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہو تو الحمد کو شکر کے معنوں میں بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کہنا ہو اے خدا ہم تیرے بے حد ممنون ہیں، تو نے بہت احسان کیا، تیرا شکریہ، تو الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے، گویا حمد اور شکر دونوں ہم معنی ہو گئے، اور کثرت استعمال نے یہ معنی حمد کو عطا کر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے، جس کا سارے سورہ فاتحہ کے مضمون سے تعلق ہے، وہ حمد ہے۔ اگر حمد کا لفظ بغیر سوچے ادا کر دیا جائے تو باقی سارے مضامین خالی رہیں گے، کیونکہ حمد کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر سورہ فاتحہ کے باقی مضامین سمجھ آتے ہیں اور ان میں رس بھرتا ہے۔ تو پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو لفظ الحمد پر ٹھہر کر غور تو کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب تعریف، ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف خدا ہی کے لیے ہے۔ ایسا شخص جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، اس کے قبلے جدا ہوتے ہیں، اس کی لذت یابی کی راہیں الگ ہوتی ہیں، اس کے سامنے کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی مطلوبہ چیز ہوتی ہے، کوئی اور ایسی طلب ہوتی ہے
جس کے ساتھ اس نے اپنی حمد کو وابستہ کیا ہوتا ہے. بس لذت تو وہاں آتی ہے جہاں لذت کا قبلہ ہو. اگر قبلہ اور طرف ہو اور آپ کا منہ اور طرف ہو تو آپ کو بے چینی پیدا ہوگی, لذت نہیں آئے گی. بس لفظ حمد پر غور کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا ایک آسان طریق یہ ہے کہ اپنی ذات کا تجزیہ کیا جائے, اور انصاف کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ انسان پہلے یہ تو معلوم کرے کہ مجھے کون کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے مجھے پیار ہے. ان چیزوں کو اگر نماز کے ساتھ باندھ دیا جائے تو نماز بھی پیاری لگنے لگے گی. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے حقیقت میں انسان کو بڑی وسیع نظر سے اپنی ساری زندگی اور اس کے مقاصد کا جائزہ لینا پڑے گا, اور وسیع نظر سے ہی نہیں بلکہ گہری نظر سے بھی. اور جب انسان اپنے حمد کے مقامات کا تعین کر لے کہ میرے نزدیک یہ چیز باعث حمد ہے, یہ چیز قابل حمد ہے, یہ چیز تعریف کے لائق ہے, تو اس وقت الحمدللہ کا ایک اور مضمون اس کے سامنے ابھرے گا. وہ جب غور کرے گا تو جو چیز بھی اس کو اچھی لگتی ہے اس کو اچھا بنانے میں خدا کی تقدیر نے کام کیا ہے, اور خدا چاہے تو اسے اچھا رکھے گا, جب چاہے گا وہ اچھی نہیں رہے گی, اور اس کی اچھائی ذاتی نہیں اور دائمی نہیں. بعض دفعہ ایک چیز ایک خاص حالت میں اچھی لگتی ہے. اچھا نیا بنا ہوا گھر ہے, بہت ہی خوبصورت لگتا ہے, اس کے ساتھ انسان کی طبی حمد وابستہ ہو جاتی ہے. لیکن 50, 60, 70 سال کے بعد جب اس کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں, جب وہ جراثیم سے بھر جائے, ہر طرف اس کا رنگ اجڑ جائے, اس کا نقشہ بدلنے لگے, چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں, تو اسی گھر سے وحشت ہوگی. حمد رفتہ رفتہ اس کو چھوڑ دے گی. ایک خوبصورت چیز سے محبت ہے, جب تک اس کی خوبصورتی قائم ہے اس وقت تک تباً اس کی طرف رغبت ہوگی, اور جب خوبصورتی مٹ جائے تو پھر یا تو انسان اس سے متنفر ہو کر دور بھاگنے لگتا ہے, یا اگر وہ صاحب وفا ہے تو ایک اور صفت اس کے کام آتی ہے, اور وفا اس کو اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر مجبور کرتی چلی جاتی ہے. لیکن وہ طبی بے اختیار محبت جو حسن کے ساتھ وابستہ ہے وہ ویسی نہیں رہ سکتی. اسی لیے وفا اور جفا میں یہی فرق ہے. حسن اگر ہوگا تو نہ وفا کی ضرورت ہے نہ جفا کا سوال. جب حسن مٹ جائے یا پیچھے ہٹنے لگے تب یہ دو مضامین آگے بڑھتے ہیں, اور صاحب وفا کا تعلق اس چیز سے قائم رہتا ہے جو حسن چھوڑ بیٹھی ہے, اور صاحب جفا اس سے آنکھیں بدل لیتا ہے. تو امر واقعہ یہ ہے کہ الحمدللہ کی ایک تفسیر ان چیزوں پر غور کرنے سے بھی آپ کے سامنے ابھرے گی. جو چیز بھی آپ کو پیاری ہے اس پر آپ غور کر کے دیکھ لیں, اس کا حسن دائمی نہیں, اس کی لذت دائمی نہیں ہے, بلکہ اگر اس میں لذت موجود بھی ہو تو سیری کے بعد وہ آپ کے لیے آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جو چاہیں آپ مزیدار کھانا کھائیں, آپ کو میسر ہو, کثرت کے ساتھ آپ کے عین خواہشات کے مطابق تیار ہوا ہو, جب پیٹ بھر جائے گا تو اس کی حمد ختم ہو جائے گی. دوبارہ جب آپ کو کوئی دے گا تو آپ پہلے تو تکلف سے مسکرا کر کہیں گے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں. اگر وہ زبردستی کھلائے گا تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو جوتیاں ماریں, کہ کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے اس نے. بچے چونکہ بے تکلف ہوتے ہیں, وہ سارے صاف ماؤں کے منہ پہ مارتے ہیں بات کہ بس نہیں کھانا, جو مرضی کر لیں. تو حمد حسن کے ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جایا کرتی ہے. لیکن ایک ذات ہے جس نے وہ حمد رکھی ہے ان چیزوں میں,
اس کی حمد دائمی ہے، وہ ذاتی حمد ہے اور اسی نے پیدا کی ہے. جب چاہے وہ حمد چھین لے. جب ان باتوں پر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کا ہر قبلہ خدا کی طرف اشارہ کرنے لگتا ہے، اور قبلہ اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. چنانچہ غالب نے اسی مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ان معنوں میں تو نہیں کہ سورہ فاتحہ سے تعلق میں، لیکن چونکہ وہ صوفیانہ مزاج بھی رکھتا تھا اس لیے بعض دفعہ اچھی حکمت کی باتیں بیان کر دیا کرتا تھا. کہتا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نما، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف بظاہر منہ کرتے ہیں لیکن قبلے سے پرے ہے ہمارا مسجود. قبلہ فی ذات ہی مسجود نہیں ہے. جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں، صاحب نظر لوگ، وہ قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں، قبلہ دکھانے والا. تو اس نگاہ سے اگر آپ کائنات کی کسی چیز کو بھی دیکھیں تو ہر چیز کے ساتھ ایک حمد کا تصور وابستہ ہے اور ہر چیز قبلہ نما بن جاتی ہے. بس صرف وہی چیزیں نہیں جو آپ کے لیے محمود ہیں اور آپ کو محبوب ہیں، بلکہ کسی چیز پر بھی آپ نظر ڈالیں کوئی چیز بھی حمد سے خالی نہیں. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا للہ رب العالمین، اور ربوبیت کا حمد سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. میرے لیے یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ حمد کے مضمون کو ان 7 مضامین سے باندھ کر تفصیل سے یہاں بیان کروں، لیکن یہ نمونہ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ان باتوں پر غور کر کے اپنی نمازوں کے ان 7 برتنوں کو ایسے رس سے بھر دیں کہ ہر برتن میں آپ کے لیے ایک تسکین بخش شربت موجود ہو جسے پی کر آپ لذت حاصل کریں. اب ربوبیت کے مضمون کے ساتھ جو حمد کا تعلق ہے بہت ہی گہرا اور بہت ہی وسیع ہے. میں نے آپ کے سامنے کھانے کی مثال پیش کی. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھانا جب فضلے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک گندگی اور بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر کہاں حمد اس میں باقی رہ سکتی ہے، اور حمد کے مضمون کو میں اس کے ساتھ کس طرح باندھوں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظر گہری کر کے دیکھو، ربوبیت کا اس کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو چیز تمہارا گند ہے وہ خدا کی کائنات میں بعض اور مخلوقات کے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت مختلف شکلوں میں اس کی دوسری مخلوق کو پہنچ رہی ہے. ایسے ہی بدبودار کھاد جس کے پاس سے گزرا بھی نہیں جاتا، وہ پودوں کے لیے ایک نعمت ہے. اسی سے رنگ برنگ کے پھول نکلتے ہیں اور خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ رزق پیدا ہوتا ہے جو آپ کے لیے حمد بن جاتا ہے. تو کیسا عظیم مضمون ہے رب العالمین کی حمد کا کہ کوئی ایک پہلو بھی کائنات کا ایسا نہیں جو استعمال ہونے کے بعد بھی حمد کے مضمون سے خالی ہو. ہاں ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھر جاتا ہے. ایک کی ربوبیت کرتا ہے، جب اس کی پیاس بجھا دیتا ہے تو خدا کی ایک اور کی مخلوق کی ربوبیت کے لیے تیاری کرتا ہے. بس اس پہلو سے جب آپ کائنات پر نظر ڈالیں تو کوئی ایک زندگی کا ذرہ بھی نہیں ہے جو کسی نہ کسی حالت میں کسی چیز کے لیے باعث حمد نہ ہو.